زین نے کمرے میں آتے اسے جھٹکے سے چھوڑا اور وہ دروازہ لا کے اس کی جانب مڑا۔ نور جو ان دونوں کو جاتے دیکھ چکی تھی، اسے برداشت نہ ہوا تو ان دونوں کے پیچھے آئی۔ زین ابھی بولتا کہ دروازہ بچا اور باہر سے آواز ہے، شاہ سائیں تائیں سائیں نیچے بلا رہے ہیں، دفعہ ہو جاؤ اس وقت یہاں سے۔ وہ دروازہ کھلتے شدت سے چیخا، جبکہ نیچے شور کی وجہ سے آواز اوپر تک محدود تھی۔ نور اس کے بگڑتے ہوئے خاموشی سے نیچے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ دل میں خوشی ہوئی تھی کہ اب مہما کی خیر نہیں۔ غصے کی شدت سے ذرا چہرہ اور گردن اور ماتھے کی تنی رگیں اس کے اعتاب کا پتہ دے رہی تھی۔ تم سمجھتی کیا ہو؟ تم خود کو اسے کلائی سے پکڑتے وہ تقریباً غرایا تھا۔ اس کی آواز سن کر ایک پل کے لیے مہما بھی سہم گئی تھی، لیکن پھر خود کو کمپوز کیا اور لاپرواہی سے ہوتے دیکھا۔ میں نے کیا کیا ہے؟ کس بات پر اتنا غصہ ہو رہے ہیں؟ جیسے تو تم کچھ جانتی ہی نہیں۔ جانتی نہیں جب ہی پوچھا ہے۔ ہنوز لاپرواہ انداز زین کو مزید اشتعال دلا گیا تھا۔ مہما مجھے غصہ مت دلا، برداشت نہیں کر پاؤ گی، اس نے وارن کیا، کیونکہ مہما کے سامنے اس نے خود کو ہمیشہ ہی کام رکھا تھا، ورنہ اس کے غصے سے حویلی کا ہر شخص ہی ڈرتا تھا۔ جب اتنے دنوں سے آپ کی ناراضگی برداشت کر رہی ہوں تو غصہ بھی کر ہی لوں گی۔ مہما تلخی سے گویا ہوئی وہ بے بسی سے اسے دیکھنے لگا۔ اس کی جھیل جیسی آنکھوں میں ہلکی سی نمی ہی زین کو تڑپا گئی تھی۔ غصہ جاگ تہاں اڑا تھا، وہ ساحرہ تھی، آنکھوں سے کھیلنے کا ہنر جانتی تھی۔ اس بات کا زین نے دل ہی دل اقرار کیا۔ مہما اٹ ریئلی ہرٹ می۔ زین نے ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہتے مہما کو شرمندہ کیا تھا۔ آئی وانا سی یو ان دیٹ ساری بٹ جسٹ فار می۔ جن جن کی نظریں تو پوٹھی میرا دل کیا میں ان سب کو آگ لگا دوں، یہ صرف میرا حق تھا مہما۔ اس کی حد درجہ جنونی ادا پر مہما کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ توڑ گئی۔ حالانکہ اس نے ساڑی کو بہت گریسفلی لیا تھا، لیکن زین سے یہ بھی برداشت نہ تھا۔ نیچے پارٹی میں سب کی نظریں اس پر بخوبی محسوس کر رہا تھا۔ کھلے بازو پر محمل کی خوبصورت میرون شال جھٹکے سے زین نے اتار کے دور پھینکی۔ مہما نے ہراساں نظروں سے اسے دیکھا۔ زین وہ ڈرتے ہوئے گویا ہوئی، کیا زین، کیا یہ شال کافی تھی؟ وہ غصے سے چیخا۔ ساری میں اس کا خوبصورت سراپا ایک بار پھر اسے غصہ دلا گیا تھا۔ اسے لگا تھا تھوڑی دیر اور برداشت کیا تو شاید وہ پاگل ہو جائے گا۔ اسے رہ رہ کے مہما کا اسفنج جار ملک سے ہنس ہنس کے بات کرنا یاد آ رہا تھا۔ وہ منظر یاد کر کے اس نے ہون اور شام نظروں سے مہما کو گورا۔ How dare you talk with such a bastard؟ اچھا لگ رہا تھا اس کا تعریف کرنا، اس کے لیے تیار ہوئی تھی وہاں اس کے نازک بازو کو گرفت میں لیے داڑا۔ مہما کے آنسو بہنے لگے، گرفت اتنی ساتھ ہی مہما کو لگا اس کے بازو ٹوٹ جائیں گے۔ زین درد ہوا نا، کسی اور کے ساتھ دیکھ کر برا لگا نا، کیوں آپ کو اگنور کیا؟ میرا سوچئے احساس ہے میرا دل پہ کیا گزرتی ہے جب مجھے اگنور کیے نور سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ مجھے عشق سکھا کر راہ بدلی، کب سے معافی مانگ رہی ہوں لیکن نہیں، آپ نے معاف نہ کرنے کی قسم کھا لی ہے۔ آج کتنے پیار سے آئی تھی آپ کے پاس، کہا تھا نا شاپنگ پر لے چلیے، کیا کہا آپ نے فارغ نہیں ہوں، اور نور کو لے گئے، وہ بھی روتے ہوئے چلائی۔ میں رمشا کو ساتھ لے کے گیا تھا، زین نے فوراً ہی وضاحت دی، لیکن مجھے لے کر نہیں گئے۔ میں چاہتی تھی آپ کی پسند کا ڈریس پہنوں پر آپ کو احساس نہیں تھا۔ پسند کا تو پہنا ہے لیکن میں نے نہیں، نور نے نہیں تھا کوئی پارٹی ویئر پہن لیا، جو تھا میری غلطی نہیں ہے۔ وہ چیخ اپنے دل کی براس نکالنے لگی۔ اٹس ہرٹنگ میں زین، میں کس پر غصہ نکالوں؟ آنسو روانی سے وہی دل کی حالت بیان کر رہے تھے جو ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھا۔ آئی ایم سوری زین، نظر جھکا اس نے معافی مانگ لی۔ وہ جانتی تھی ساڑی پہن کے اس نے زین کو ہرٹ کیا ہے۔ زین کی تڑپ کے آگے بڑھ کے اسے باہوں میں بڑھا تھا۔ وہ تو مزہ لے رہا تھا، صبح بھی اس نے مزاق کیا تھا، پر اب غلطی کا احساس ہو رہا تھا۔ مہما، میں کب تک اس ڈولتے رشتے کی ڈور کھینچوں گا؟ اس کے ماتھے سے ماتھا ٹکائے زین نے بکھرے لہجے میں دریافت کیا۔ آئی لو یو زین، آئی لو یو سو مچ۔ اس کے گرد حصار باندھے پنجوں کے بل اونچا ہو کے اس نے زین کے کانوں میں سرگوشی کی تھی، پھر نرمی سے اس کے گال پر اپنے لب رکھے۔ زین کو اپنے سوالوں کا جواب مل چکا تھا۔ اس کی رضامندی پر وہ جی جان سے مسکرایا۔ تھینک یو مہما، تھینک یو سو مچ، اسی کے انداز میں کہتا وہ اسے باہوں میں اٹھا چکا تھا۔ وہ بھی مسکراتی اپنے نازک کو کلائیاں اس کی گردن کے گرد باندھ چکی تھی۔ اسے آرام سے اٹھائے بر تک لایا تو اسے لٹاتے خود اس پر گٹا کی مانت چھانے لگا تھا۔ اپنی شرٹ اتار کے سر پر پھینکی تھی۔ اسے اس طرح دیکھ مہما کے گال سرو ہوئے تھے۔ حامدہ پلکیں پہلے اٹھی پھر شرم سے چکی تھی، اور پلکوں کا یہ رقص زین کو
مسمرائز کر گیا تھا۔ وہ بڑی محویت سے اس کے ایک ایک انداز کو دیکھ رہا تھا۔ زین نے جھک کے اس کی نشیلی بند آنکھوں پر لب رکھے تھے۔ اس کی تیز ہوتی دھڑکنوں کا شور بخوبی سن سکتا تھا۔ اٹھی موجوں کا طلاسم اس کے اندر بھی ابھرا تھا۔ محبوب سامنے ہو تو عاشق مدہوش کیسے نہ ہو؟ زین بھی مکمل طور پہ مدہوش ہوتا مہمہ کو اپنی دیوانگی سے واقفیت دلا رہا تھا، لیکن انداز میں انتہا کی نرمی سے، جیسے کوئی پھول ہو وہ ذرا سے سطح پر ٹوٹ جائے گا۔ مہمہ کو اپنا معتبر سا لگنے لگا تھا۔ زین کی بڑھتی جسارتوں پر مہمہ نے سانس روک لیا تھا۔ جب اس کے کانوں کے قریب ہوئے لفظوں کی چاشنی اس کی سماعت میں گھلنے لگا، ٹیک اے بریتھ مانو بلی، تم ہمیشہ سے زین شاہ کو اپنے ساتھ پاؤ گے۔ مجھ پر بھروسہ رکھو، ساری باتیں دماغ سے نکال دو، تمہیں اپنے انتہا پہ کبھی پچھتاوا نہیں ہوگا۔ یہ میرا وعدہ ہے تم سے۔ اس کے لفظوں کا اثر تھا، وہ پرسکون ہوتی تمام ہلچال دل سے نکال اس کے گرد حصار باندھ گئی تھی۔ رات آہستہ آہستہ سرکتے گئی۔ زین قطرہ قطرہ اس اپنے عشق کی بارش میں بھگوتا چلا گیا تھا، اور وہ بھی دیوانی سی بکتی چلی گئی تھی۔ گزرتی رات ان دونوں کے رشتے کو مضبوط کر گئی تھی۔ دروازے پہ ہوتے دستک نے کمرے میں موجود دونوں وجود کو از حد جھنجھلاہٹ میں مبتلا کر دیا تھا، پر اٹھنے کی زحمت دونوں میں سے کسی نے نہیں کی تھی۔ زین دروازہ کھولی، اس نے نیند سے بڑی تھوڑی سی آنکھیں کھولی اور اپنے ساتھ سوئے زین کو ہلایا۔ جوٹا سے مس نہیں ہوا تو مہمہ نے چیر کے اس کی گردن پر ناخن گاڑے۔ اتنی سخت ترکیب پہ وہ باقاعدہ چیرتے ہوئے اٹھ کے بیٹھا۔ اپنے پہلو میں موجود جلاد بیوی کو گورا، جو اپنا ستم ڈالتے نیند کی وادیوں میں اتر چکی تھی۔ دفع ہو جو بھی ہے۔ اس وقت دروازے کے باہر اس کے چہرے پر باہر کھڑی سکینہ بجلی کی تیزی سے غائب ہوئی تھی، جو صبح کے 9 بجے انہیں ناشتے کی ٹیبل پر بلانے آئی تھی۔ زین نے گردن میں جلن محسوس کرتے ہاتھ پھیرا تو خون کی بوندیں انگلیوں سے مس ہوئی۔ ان ناخنوں کا علاج تو میں کرتا ہوں، پوری رات انہوں نے مجھے بہت تانگ کیا ہے۔ اس کی نازک انگلیوں کو پکڑ اپنا رات کا غصہ بھی ساتھ ہی اتار رہا تھا۔ ان کا تو آپ کی امی کچھ نہ بگاڑ پائیں، آپ کیا کریں گے؟ اس کی بات کا تمسخر اڑاتی ویسے ہی لیتے ہوئے اسے چھوٹی آنکھوں سے دیکھنے لگی، کیونکہ نیند کے باعث آنکھیں پوری کھلنے سے انکاری تھی۔ یہ تم مانو بلی سے جنگلی بلی بنتی جا رہی ہو۔ رات جو بھی تھا وہ ایکشن کا ریئیکشن تھا۔ اب سونے دے، اس نے بات ختم کی۔ سونے کی بچی، اٹھو، مجھے جانا ہے جرگے میں، تیار ہو، تمہیں دیکھ کے جاؤں گا۔ موٹا لہجے میں بولا۔ مہمہ نے سائڈ پہ پڑا موبائل اٹھایا اور ٹائم دیکھا، پھر حیرت سے پھٹی آنکھوں سے زین کو دیکھنے لگی۔ زین نے اس کی حالت دیکھ بے ساختہ آنے والی ہنسی کا گلا گھونٹا تھا۔ 8 بجے سوئی ہوں میں، مہمہ نے یاد دلایا۔ جانتا ہوں میری جان میری ہی بدولت تھا، مجھے کیوں بتا رہی ہو؟ زین نے دانتوں سے لبوں کا کنارہ دبایا۔ زین وہ ہنسی ہوئی، ایک تو پوری رات سونے نہیں دیا، اب 8 بجے سونے کے بعد ظالم انسان 9 بجے اٹھا رہا تھا۔ ارے میرے پیارے بیبی، میرے جانے کے بعد دوبارہ سو جانا، اوکے؟ اس کے گالوں کو سہلاتے اسے بچوں کی طرح بہلانے لگا۔ اگر ضروری نہ ہو تو وہ کینسل کر دیتا، اور مہمہ کے چہرے پر اپنی قربت کے رنگ دیکھے بغیر وہ نہیں جانا چاہتا تھا۔ مجھے نیند آ رہی ہے، وہ بچوں کی طرح منہ پھلائی بولی، جو صبح اسکول نہ جانے کی ضد کرتا ہے۔ اوکے، میں فریش ہو کے آتا ہوں، تم تب تک کے لیے سو جاؤ۔ اسے کے گال تھپتھپاتا کپڑے لیے باتھ روم کی جانب ہو لیا۔ سوئی ہوئی مہمہ کے دماغ میں آج کے جرگے کا خیال آیا تو وہ زین سے بات کرنے کا سوچ کچھ دیر کے لیے سونے لگی۔ زین فریش ہو کے باہر آیا تو شیشے کے پاس کھڑے مہمہ کو آوازیں دی، جو بے حس و حرکت پڑی رہی۔ وہ پوری طرح سے تیار ہوتے شہزادوں جیسی آن بان لیے مہمہ کی طرف بڑھا، اس کے سہانے بیٹھے اسے اٹھانے لگا۔ مہر جان اٹھو۔ گالوں پہ زین کا لمس محسوس کرتے اس نے اپنی نیلی آنکھیں واقعی نیلی آنکھوں میں نیند کے باعث سرہ ڈورے غضب کا منظر پیش کر رہے تھے۔ زین نے باری باری دونوں آنکھوں پر بوسہ دیا تو مسکراتی ہوئی اس کی شرٹ اپنے وجود پر ٹھیک کرتے اٹھ کے بیٹھ گئی۔ زین، آج جرگے میں وہی والا معاملہ ہے جس میں ایک معزز کے بیٹے نے قتل کیا ہے؟ اس کے سوال پہ زین اس بات میں سر ہلایا، تو کیا پھر کسی لڑکی کی بنی ہوگی؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے پوچھنے لگی۔ وہ نظر چرائے اس بات میں سر ہلا گیا۔ زین، میری طرف دیکھیے۔ اپنے نازک ہاتھوں پہ اس کا چہرہ بڑے وہ نہایت نرمی سے بولی۔ وہ مہمہ تھی، چیزوں کو اپنے انداز میں ہینڈل کرنا اسے آتا تھا۔ ہر لڑکی مہمہ نہیں ہوتی، نہ ہی ہر لڑکا زین۔ یوں کب تک معصوم لڑکیوں کو لاشوں کی طرح ٹریٹ کریں گے؟ مہر، یہ میرے بنائے اصول نہیں، تم جاؤ، فریش ہو جاؤ۔ زین کا انداز واضح تھا کہ وہ اس بحث سے نکلنا چاہتا ہے۔ ہاں لیکن سردار تو آپ ہیں، کیسے کسی کی زندگی کا فیصلہ کر سکتے ہیں؟ نہ چاہتے ہوئے بھی مہمہ کا لہجہ طلوع ہوا، جو فی الحال زین کے برداشت کرنے کے قابل نہیں تھا۔ مہمہ، تم مجھ پہ کوئی کیوں غصہ کر رہی ہو؟ نہ تو میں لڑکی کا بھائی ہوں، نہ ہی میں نے کوئی قتل کیا ہے، نہ ہی میں اس کا باپو جو بیٹے کی بجائے ونی دے رہا ہے، نہ ہی میرا بیٹا قتل ہوا ہے جو میں ونی لے رہا ہوں۔ میرا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ زین نے ہر طرف سے خود کو بڑے الزما کرنا چاہا، پر مقابل اتنی آسانی سے چھوڑنے والا نہیں تھا۔
آپ سردار ہیں، آپ کی اجازت کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ اس لڑکی سے اس کی رائے نہیں پوچھی جائے گی، پر آپ اس کی زندگی بچا سکتے ہیں۔ اسے زندہ لاش کیوں بنانا چاہتے ہیں؟ اس کی آنکھوں میں دیکھتے اپنی آنکھوں کا جادو چلا گئی تھی۔ وہ سوچ ہی سکا یہ لڑکی کیوں اسے بے بس کر دیتی ہے۔ میں وعدہ کرتا ہوں کوئی ناانصافی نہیں ہونے دوں گا۔ یقین رکھو مجھ پر اس کا مضبوط لہجہ اس کے عمل کی گواہی دے رہا تھا، پھر دل پہ بھی اس شخص کی حکمرانی تھی۔ یقین تو کرنا ہی تھا۔ آئی لو یو زین، وہ زین کے سینے سے لگ کے بولی۔ وہ سب تو ٹھیک ہے، پر 2 منٹ اور ایسے رہی تو تمہیں مجھ سے کوئی نہیں بچا سکتا، کیونکہ تم اس وقت مجھے مدہوش کرنے کے لیے کافی ہو۔ وہ اس کے سیاپے پہ چوٹ کرتا سرگوشی میں گویا ہوا تو سیکنڈ بعد مہما باتھ روم کے دروازے پہ کھڑی ہو کے تیز سانس لینے لگی، جو باغ کے آنے کی وجہ سے چڑھ گئی تھی۔ وہ سب تو ٹھیک ہے، پر آپ دنیا کے سب سے بڑے والے بے شرم ہیں، اسی کے انداز میں کہتی وہ واش روم میں بند ہو گئی، جس پہ زین کا کہکا گونجا۔ اس کے جاتے ہی وہ سنجیدگی سے ٹیرس پہ جا کے کھڑا ہو گیا۔ سوچ کم ہے، آج کا ہونے والا جرگہ تھا، کیونکہ جو کرنا تھا اسے نہیں کرنا تھا۔ اسے یقین تھا وہ لوگ ونی ہی دیں گے، جس کی مخالفت کافی مشکل ہونے والی تھی، پر فیصلہ تو کرنا تھا۔ اپنی بیوی سے کیے وعدے کا پاس بھی تو رکھنا تھا۔ دماغ کی مسلسل سوچوں سے تنگ آ کے اس نے سگریٹ سلگائی تھی۔ کافی دیر اپنے خیالوں میں مگن باہر ہلچل سے چونکا اور کمرے کی جانب بڑھا، جہاں وہ شہزادی آگے کے سامنے آئینے کے سامنے اپنے مکمل حسن کے ساتھ تیار کھڑی تھی۔ مہما مکمل تیار ہوئے ہمیشہ کی طرح دوپٹہ سیٹ کرنے میں ہلکان تھی، جو آج بھی اس کے لیے مشکل تھا۔ زین کے لبوں کی تراش پہ ہلکی سے مسکراہٹ آ کے معدوم ہوئی۔ وہ آگے بڑھتا اس کے پیچھے جا کے کھڑا ہوا۔ شیشے میں دکھتا منظر انتہائی مکمل تھا، دونوں ایک دوسرے کے لیے مکمل تھے۔ اس کے دوپٹے کو کندھوں پر رکھتا اس کے ریشمی بالوں کی خوشبو خود میں اتاری اور بالوں کو بھی کندھے پر رکھا۔ مہما اس کے ہر عمل کو بہت غور سے دیکھ رہی تھی۔ نیچے کی طرف جھکتے ذرا سے کیس نکالا اور اس میں سے ایک پینڈنٹ نکالا، اس کے شفاف گردن میں پہنا دیا۔ رونمائی کا تحفہ اس کے کانوں میں سرگوشی کرتے اس کی گردن پر لب رکھے تھے، پھر آرام سے پیچھے ہوتے بالوں کو ٹھیک کرتے دوپٹہ سیٹ کرنے لگا۔ مہما نے پینڈنٹ دیکھا جو وائٹ گولڈ کا انتہائی خوبصورت ہارٹ شیپ پر تھا۔ اس میں مزید خوبصورتی اس ہارٹ میں تراشے ہوئے انداز میں ریڈ زیڈ اور ایم لکھا تھا، جو غور کرنے پر ہی دکھے بہت خوبصورت۔ وہ ستائشی نظروں سے دیکھتے بولی، مجھ سے کم۔ زین نے شرارت سے کہا تو آنکھیں چوڑی کرتے اسے دیکھنے لگی، جس پہ وہ اسے آنکھ مارتا اسے ساتھ لیے باہر کی طرف بڑھا۔ وہ لوگ نیچے پہنچے تو سبھی کھانے کے اختتامی مراحل پہ تھے۔ زین اپنی سربراہی کرسی کھینچ کے بیٹھا، جبکہ مہما کو دادی نے اپنے ساتھ بٹھا لیے تھے۔ اس کے چہرے پر کھلے رنگ کسی کی نظروں سے اوجھل نہ تھے۔ دادی تو اس کے صدقے واری ہو رہی تھی۔ تینوں خواتین پہلو بدل کے رہ گئی۔ عیشا اور حرائمہ تو دل سے خوش تھے۔ ریمشا کو تو زیادہ فرق نہ پڑا، پر نور کو تو یہاں بیٹھنا سب سے مشکل کام لگا۔ وہ تو کل رات کے اور آج صبح کے غصے کو سوچ کچھ اور توقع کیے لیے بیٹھی تھی۔ مہر کتنی پیاری لگ رہی ہو میری بچی، دادی نے بلائیں لیتے پیار سے کہا تو مہمان نے ایک چور نظر زین کو دیکھا، جو کھانے سے زیادہ اس کی جانب متوجہ تھا۔ وہ فوراً نظریں پھیر کی گھر کے سارے مرد جرگے میں جانے کے لیے تیار تھے۔ ناشتہ کرتے وہ سب نکل گئے تھے۔ جرگے میں گاؤں کے افراد ایک طرف کھڑے تھے۔ سردار کی کرسی پر زین بیٹھا تھا، باقی سب معززین بھی اپنی اپنی جگہ بیٹھے تھے۔ معاملہ معززین کے بیچ ہی تھا۔ لڑائی کسی لڑکی کے لیے ہوئی تھی اور تیش میں آ کے بدر نے ارحم پر گولی چلا دی۔ ارحم زیادہ برداشت نہ کر پایا اور موقع واردات پہ دم توڑ دی۔ دونوں ہی جرگے کے معزز کے بیٹے تھے۔ احتشام علی نے بات کی شروعات کی تھی، جو کہ بدر کے والد تھے۔ سردار سائیں، میرے بیٹے سے غلطی ہوگی، ہم ونی کے طور پر اپنی بیٹی دینے کے لیے تیار ہیں، انہوں نے اکڑ سے کہا تو زین نے بغور ان کے تاثرات کا جائزہ لیا، جنہیں قتل کے بعد بھی کسی قسم کی شرمندگی نہ تھی۔ ہوتی بھی کوئی سزا خود کو جو نہیں مل رہی تھی۔ دوسری جانب اعظم خان اپنے بڑے بیٹے کی موت پہ جس کرب سے گزر رہے تھے، ان کے چہرے پہ واضح تھا۔ 7 بدر کی آگ بھی آنکھوں میں تھی، جس میں یقیناً اس معصوم لڑکی کو جھلسنا تھا۔ زین بہت غور سے ان سب کے تاثرات کا جائزہ لے رہا تھا۔ بدر علی، کیا تم قبول کرتے ہو کہ یہ قتل تم سے ہوا ہے؟ کچھ لمحے کی خاموشی کے بعد زین کی بڑی آواز گونجی تو بدر کھڑا ہوا۔ جی سردار صاحب، یہ قتل مجھ سے ہوا ہے اور میں ونی میں بہن دینے کے لیے تیار ہوں۔ جیسا کہ بدر نے قبول کر لیا کہ خون اس سے ہوا ہے تو پورے انصاف کے ساتھ فیصلہ ہوگا۔ انصاف تو یہ ہے کہ خون بہا ہے تو خون بہایا جائے گا، یعنی خون کے بدلے خون۔ بدر کو گاؤں کے چوراہے پہ لے جا کے اور اعظم خان جس طرح اس کی جان لینا چاہے یہ ان پہ ہے، اپنے خون کا حساب وہ کر لے۔
اس کے بعد بھی ایک لمحے کے لیے سکوت چھا گیا، پھر لوگوں کی سرگوشیاں شروع ہو گئی تھی۔ حویلی کے مرد بھی حیرانی سے اسے دیکھ رہے تھے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، سوائے داجی کے جنہیں خوشی تھی کہ جو وہ نہیں کر پائے وہ یقیناً ان کا پوتا ضرور کرے گا۔ اعظم ہاں دونوں صورت میں خوش تھا، اسے اپنا بدلہ چاہیے تھا، پر یہ صورت اسے زیادہ پسند آئی تھی۔ اس کا چھوٹا بیٹا ولی خان بھی بھائی کے خون کا انصاف چاہتا تھا، اس کی آنکھوں کی چمک بتا رہی تھی کہ اسے انصاف مل گیا ہے۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم ونی دینے کے لیے تیار ہیں۔ احتشام علی فوراً بولے، ایک ہی بیٹا تھا ان کا، وارث ایسے کیسے قربان کر دیتے؟ آپ کون ہوتے ہیں فیصلہ سنانے والے؟ سردار میں ہوں، وہ فیصلہ ہو چکا ہے، وہ مضبوط باری لہجے میں کہتا انہیں چپ کروا گیا تھا۔ کئی معززین کو اعتراض تھا کہ ان کی پرانی رسمیں، ان کی روایت ٹوٹ رہی ہیں۔ مطلب کیسے لوگ تھے، کسی کی جان چلی جائے پر روایت نہ ٹوٹے؟ معاف کیجیے گا سردار صاحب، لیکن آپ نے خود بھی اپنے بھائی کے قتل پر پابندی لی تھی۔ ایک معزز نے سوال اٹھایا جس پہ کئی اس کے حق میں ہوئے تو زین مسکرایا۔ بجا فرمایا آپ نے، لیکن اس وقت سردار میرے دادا سید ارحم شاہ تھے، انہوں نے فیصلہ سنایا تو میں نے سردار کے فیصلے کو مانتے اس کا احترام کیا، ورنہ میرا ارادہ قاتل کو مارنے کا تھا۔ آپ کے سردار میں ہوں تو آپ سب پہ لازم ہے کہ میرے فیصلے کی پیروی کریں، یا سردار کی بات نہ ماننے کی سزا بھگتنے کے لیے تیار ہیں۔ سید زین شاہ اپنی بات دوبارہ دہرانے کا قائل نہیں، سخت لہجے میں کہتا وہ سب کو چپ کروا گیا تھا۔ وہ شہزادوں جیسے شان اور جلالی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور دل مطمئن سا تھا کہ کسی معصوم کی آن نہیں لی۔ اس کے لوگوں نے بدلے کو پکڑ لیا تھا، وہ سب کو حیران چھوڑتا گاڑی کی طرف بڑھا کہ ایک نسوانی آواز پہ پلٹ کے دیکھا۔ آپ کا بہت شکریہ سردار صاحب۔ اس کی باتوں کے ساتھ آنکھوں میں بے تشکر کے آنسو تھے۔ زین نے غور کیا تو وہ بامشکل 16 سال کی لڑکی تھی جو یقیناً آج قربان ہونے والی تھی۔ وہ مسکراتے اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کے اپنی چادر درست کرتے گارڈز کے ساتھ ہی گاڑی میں بیٹھ چکا تھا۔ یہاں سب بھی اس کی باروب شخصیت سے متاثر ہوئے تھے۔ گھر آتے ہوئے سب حال میں جمع تھے، خواتین ایک طرف کھڑی تھی۔ تم جانتے ہو تم نے کیا کیا ہے؟ ہماری روایت کا کچھ احساس ہے؟ احان شاہ غصے میں بولے، گستاخی معاف بابا سائیں، پر روایات ہم میں سے ہیں، ہمارا روایت سے نہیں، ہمیشہ کی طرح تمیز کے دائرے میں رہتے۔ اس نے جواب دیا۔ دادا جی کا سینہ فخر سے چوڑا ہو گیا تھا۔ مہما مسکرا اتنی سی گفتگو کافی تھی سمجھنے کے لیے کہ اس کے شوہر نے اپنا فیصلہ، اپنا وعدہ پورا کر دیا ہے۔ زین تم سمجھ نہیں، یہ معاملہ تمہارے لیے بگڑ جائیں گے، معزز دشمن بن جائیں گے تمہارے، کبیر شاہ نے رسانی سے سمجھایا۔ سمجھ رہا ہوں چاچو سائیں، لیکن انہیں سب میں رہے تو کبھی انصاف نہیں کر پائیں گے۔ میں اپنے عہدے سے غداری نہیں کروں گا، نہ ہی کسی مظلوم کے ساتھ ظلم ہونے دوں گا۔ رہی بات دشمنی کی تو جب تک میرا رب میرے ساتھ ہے کوئی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ لوگوں کے ڈر سے میں اپنے رب کو ناراض نہیں کر سکتا۔ اس کا لہجہ اتنا پر اعتماد تھا کہ سب کو خاموش ہونا پڑا تھا۔ آپ لوگ فریش ہو جائیے، پھر کھانا کھا لے۔ فاطمہ شاہ سب سے مخاطب ہوئی تو سب کمرے کی جانب بڑھے۔ زین نے جاتے ہوئے مہرمہ کو کمرے میں آنے کا اشارہ کیا۔ مہرمہ نے کھانے پہ ایک نظر ڈالی۔ ڈشز سرو کیے۔ آج اس نے سب کچھ زین کی پسند کا بنوایا تھا، اور تو اس کے لیے چائنیز رائس بنائے تھے، اس لیے سب کچھ خود دیکھ لی تھی۔ ان سب نظر آہر ڈالے ہوئے کمرے کی جانب بڑھ گئی تھی۔ کمرے میں داخل ہوئی تو زین فریش سا شیشے کے سامنے کھڑا تھا۔ اس نے دوبارہ بات لی تھی، وائٹ شرٹ پہ 7 فاؤنڈ کلر کی پینٹ پہنے، ماتھے پہ بکھرے بال، وہ کافی پرکشش لگ رہا تھا۔ مہم اس کے پیچھے کھڑی ہوتی اس کے گرد حصار قائم کر گئی تھی۔ اس کی پیٹھ پہ اپنا سر رکھے تو وہ مسکرایا۔ اسے اپنے سامنے کیا بات ہے، بڑا پیار آ رہا ہے۔ اس کی کمر کو اپنے باہوں میں لیتے وہ پیار سے بولا، ہاں آ تو رہا ہے، تو آنا بھی چاہیے، کتنا پیارا شوہر ہے میرا۔ وہ ایک ادا سے بولی تو زین نے آبرو اچکائی۔ فائنلی 2 مہینے بعد تمہیں پتہ چل گیا کہ تمہارا شوہر پیارا ہے۔ زین کے طنز پہ مہمہ ہلکا سا مسکرائی۔ مرشد صاحب، آپ نے وہ محاورہ نہیں سنا، دیر آئے درست آئے، سنا تو ہے، اب جب اتنا پیار آ ہی رہا ہے تو تھوڑا جتا ہی دو، کھانا بعد میں کھا لیں گے۔ زین کو پلٹی سے اترتا ایک مہمہ فوراً اسے دھکا دیتے پیچھے ہٹی۔ بس ذرا سا انگلی کیا پکڑو، فوراً ہاتھ پکڑ لیتے ہیں، کوئی حال نہیں مرشد صاحب آپ کا تو، کھانا کھانے چلیں فوراً۔ وہ ماتھے پہ بال لائے اسے گھورنے لگی، ایک تو اتنی محنت سے کھانا بنایا اور بائی صاحب کو رومانس سوج رہا ہے۔ ارے جناب، ہم تو آپ کے حکم کے غلام ہیں، جہاں لے کر جائیں گی وہاں چلے جائیں گے، زین نے سرہم کرتے ڈرامائی انداز میں کہا۔ اف زین، اتنا کرانچ، وہ چڑچڑائی، اسے نیچے آنے کا اشارہ کرتے نیچے بڑھ گئی۔ کھانے کے لیے بڑھ پر سبھی تھے، سب کچھ اس کی پسند کا تھا تو یقیناً اس کی بیوی کا کارنامہ تھا۔ وہ سمجھ گیا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے مہمہ کو دیکھنے لگا جو اسے سرو بھی کر رہی تھی۔
صحیح کہتے ہیں لوگ، عورت کو تھوڑی سی محبت دو تو وہ اپنا سب کچھ وار دیتی ہے۔ ذہن بس دل میں سوچ کر رہ گیا۔ کھانے کے دوران آہان صاحب کی آواز گونجی، واضح تم آج کی پارٹی میں جا رہے ہو؟ جی میں اور عشا، اس نے سولے سے کہا۔ اب عشا بھابھی کو لے کر جائیں گے؟ مہمان نے حیرانی سے پوچھا۔ ہاں کیوں؟ بادل نے بگڑتے تیور لیے اسے گھورا۔ بس ایسے ہی یہ پارٹی اچھی نہیں ہوتی، ماما بھی نہیں جاتی تھی، انویٹیشن آتے بھی تھے تو اس نے سمجھانا چاہا۔ سب خاموشی سے ان کی باتیں سن رہے تھے۔ زین جانا تھا وہ غلط نہیں کہہ رہی، اور پھر زین کو بھی انوائٹ تھا، بٹ اس نے صاف منع کر دیا تھا۔ نہ وہ خود جائے گا، نہ اپنی عزت کو ایسی جگہ لے کر جائے گا۔ پر واضح کے معاملے میں وہ بے بس ہی تھا۔ میری بیوی کو میں جہاں مرضی لے کر جاؤں، آپ کو خود کا دل ہے تو زین بھائی سے بات کرے۔ واضح کا لہجہ آزاد بےعزتی سے بڑا ہوا تھا اور ہر ہی بات زین کا خون کھلانے کے لیے کافی تھی۔ تمیز سے بات کرو واضح شاہ، جتنی اوقات ہے اتنی میں ہو، معافی مانگو میری بیوی سے، زین نے انتہائی سرد لہجے میں کہا تھا۔ زین تم اپنے بھائی کو ایک لڑکی کے آگے جھکاؤ گے؟ کبیر شاہ نے حیرانی سے پوچھا۔ حیران تو سبھی تھے، آخر کو مرد کے نہ کہاں عورت کے آگے جھکنے کی اجازت دیتی ہے؟ یہ لڑکی بیوی ہے میری اور میرے بھائی نے بےعزتی کی ہے، بات نارمل تھی، تم سمپل جواب بھی دے سکتے تھے۔ زین اپنی بیوی کی عزت کمانا جانتا ہے۔ آخر یہ بات اس نے تنزیہ کہی تھی کیونکہ واضح کی وجہ سے عشا کو کبھی عزت نہیں ملی تھی۔ وہ خود عزت نہیں کرتا تھا، سب کے سامنے ذلیل کرنے میں ذرا دیر نہیں لگاتا تھا۔ پر بھائی زین نے واضح کی بات کاٹی۔ معافی مانگو واضح شاہ، لہجہ انتہائی سر تھا۔ آئی ایم سوری، اس نے نظر چراتے ہوئے کہا، کیونکہ یہاں رہتے وہ زین کے انگیز نہیں جا سکتا تھا۔ سب جانتے تھے حویلی میں زین کا روب و دبدبا اور اس کی اسٹرانگ پوزیشن۔ عافیہ شاہ کو مہما کو غصے سے گھوری تھی، اس کی وجہ سے ان کا لاڈلا بیٹا نظریں جھکائے ہوئے تھا۔ سب کھانا کھائی ایک نظر مہما کو دیکھتے ہوئے سب کی توجہ کھانے کی طرف مبذول کروا گیا تھا۔ کھانا بہت اچھا تھا، اور ہاں تھینکس فار چائنیز۔ کھانے سے اٹھے زین نے تعریف کی تھی تو مہما کو لگا جیسے اس کے دن بھر کی محنت وصول ہو گئی ہو۔ مہما کا آج پورا دن بہت اچھا گزرا تھا۔ رات کے وقت وہ کافی لیے کمرے میں گئی جہاں زین صوفے پہ بیٹھا لیپ ٹاپ پہ کسی ضروری میٹنگ کی پریزنٹیشن کر رہا تھا۔ زین کی جان نظر لیپ ٹاپ پہ جمائے محبت سے چور لفظوں میں جواب آیا، مجھے اگنور کر رہے ہیں، میری اتنی مجال؟ البتہ اسے دیکھا اب تک نہیں تھا، وجہ کام ضروری تھا، وہ چاہتا تھا وہ ختم کر کے رکھے تاکہ مہما کے ساتھ کچھ وقت گزار سکے۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ ناک منہ پھلائے غصے سے بولی۔ نہیں کر رہا، میری مانو بلی کو میں کیوں اگنور کروں گا؟ بیٹھو میرے پاس، بس یہ کام ختم ہونے والا ہے۔ اس کے کہنے پہ وہ وہیں بیٹھ گئی۔ کافی اسے پکڑائی تو وہ ہلکا سا مسکراتا آنکھوں سے شکریہ ادا کر چکا تھا۔ پورے دل سے کام کرتا وہ گونڈ گونڈ کافی ختم کر چکا تھا۔ ساتھ لیپ ٹاپ بند کرتے مہما کی جانب متوجہ ہوا جو اسے ہی محبیت سے تک رہی تھی۔ تو کیا کہہ رہی تھی؟ اسے باہوں میں بڑے اس سے سوال کرتا ہوئے اپنے لب اس کی گردن پہ رکھ چکا تھا۔ یہی کہ چلیے سوتے ہی نیند آ رہی ہے۔ مہمان نے مصنوعی جمالی، تم اتنی دیر سے سونے کے لیے جاگ رہی تھی؟ ذہن نے صدمے سے اسے دیکھا تو مہما کی ہنسی چھوٹ گئی۔ ہاں بالکل، اپنی جھیل سی آنکھیں اس کی آنکھوں میں ڈالی ذہن نے آنکھوں کو چومتے کہا تھا جس پہ وہ پور سرخ ہوئی تھی۔ میرا موڈ سونے کا نہیں، وہ کہہ تو رہا تھا جبکہ لہجہ لفظوں کا ساتھ نہیں دے رہا تھا۔ آنکھوں میں نیند کی خماری چھانے لگی تھی۔ وہ اس کے قریب جھکنے لگا کہ آہستہ آہستہ آنکھیں بند ہونے لگی تھی۔ مہما آئی لو یو اور آخری جملہ کہتے کہتے وہ مہما کے کندھے پہ سر رکھے سو گیا۔ مہما نے دھیان سے اسے پیچھے کیے بہت محنت سے اٹھایا اور گرتے پڑتے بیڈ تک لائی، ٹھیک سے لٹا کمفرٹر ڈالا اور اس کے سرہانے بیٹھ کے اپنے نازک ہاتھ اس کے چہرے پہ رکھا۔ اس کے وجیہ چہرے کو دیکھتے ہوئے اس سے ہم کلام ہوئی۔ آئی لو یو ٹو زین، آئی لو یو مینی مور، آئی کانٹ امیجن مائی لائف ود آؤٹ یو، یو آر مائی پریشیس ڈائمنڈ، یو آر انوسینٹ بٹ آئی لو مائی پیشن۔ زین اینی تھنگ اپنی محبت کا اظہار کرتے آنکھوں میں جنون کا دریا تھا، پر آخری بات پہ آنکھوں میں آگ سی جلی تھی جس میں نہ جانے کس کو جھلسنا تھا۔ اس نے جھک کے زین کے دائیں گال پہ کس کی اور کچھ لمحے کے لیے اس کے سینے پہ سر رکھے آنکھیں بند کر لی۔ وہ 6 لوگ اس وقت میٹنگ روم میں اپنے باس کا انتظار کرتے۔ آج ان کی میٹنگ تھی۔ یہ گرینڈ ہوٹل کا 2nd فلور پہ موجود شاندار کمرہ تھا، جہاں گرینڈ فلور پہ پارٹی تھی جو اب رات کے 2 بجے اختتام پا پہنچی تھی۔ شراب و شباب کا بھرپور انتظام تھا۔ ہر کو شہر کے بڑے بڑے بزنس مین انوائٹڈ تھے جو کہ سب اب اپنے اپنے کمرے میں جا چکے تھے۔ اچانک دروازہ کھلا اور مس کے اندر آئی۔
بلیک جینس پہ بلیک شرٹ، اوپر سے بلیک لیدر کی جیکٹ پہنے، ہاتھوں میں بلیک ڈائز کی واچ تھی، بلیک بوٹس اور چہرے کو بلیک کپڑے سے کور کیا ہوا تھا۔ لمبے بال پونی ٹیل پہ قید تھے اور لمبے سلکی بال کمر پر جھول رہے تھے۔ کالے کپڑے کے پیچھے سے کالی گہری سرد مہر آنکھیں چاند رہی تھی۔ پوری شان سے آتی وہ وہاں ان کے پاس آ کر رکی، ہاتھ سے بولنے کا اشارہ کیا۔ میم یہ آپ نے جو USB دی تھی اس کی کاپی ماں نے آگے بڑھائی تو اس نے لے کر جیکٹ میں رکھی۔ USB کا ڈاٹا بھی چیک کر لے۔ ایبا نے لیپ ٹاپ پہ اوپن کیا تو ویڈیو پلے ہوئی تو سب کے چہرے پہ ایک مسکراہٹ پھیلی تھی کہ ایک بہت بڑا ثبوت لگ گیا تھا ان کے ہاتھ۔ گریٹ میم، آج پارٹی میں واضح شابی تھا، فادر نے انفارم دی۔ صحیح روم نمبر؟ اس نے یک لفظی سوال کیا۔ 3rd فلور، روم نمبر 22، ایبی نے فائل میں دیکھتے بتایا جس پہ سارے مہمانوں کی لسٹ تھی۔ زہیب ہیک دا کیمرہ، زہیب کے ہاتھ تیزی سے چل رہے تھے۔ ویڈیو آن ہوئی پر کمرے میں صرف ایک لڑکی ریڈ نائٹ گاؤن میں بیڈ پہ بیٹھے ہاتھوں پہ کریم لگا رہی تھی۔ یہ خود کہاں ہے؟ فاتح نے لب بیچے کہا۔ اس پارٹی میں سنگل لڑکیاں کتنی تھیں؟ مس کے نے سوال کیا۔ یہ رہی لسٹ، روم 32-36 میں بجوز یہ دونوں بزنس وومینز ہیں، روم 30 میں ایک لڑکی ہے، یہ ارمان کبیر خان بزنس ٹائکون پارٹی آرگنائز کی گرل فرینڈ ہے۔ روم 30؟ اس نے زہیب کو اشارہ کیا جس پہ زہیب فوراً ایکٹیو ہوا۔ روم کی ویڈیو پلے ہوئی تو سب کے چہرے پہ غصہ ادا ہے۔ زہیب نے ہاتھوں کو مٹھی کی شکل دے کر بمشکل اپنا غصہ کنٹرول کیا۔ اس کا بس نہیں چڑھا تبھی اس آدمی کو قتل کر دے، لیکن پل میں مرتبہ مس کے کی آنکھوں میں خون اترا تھا۔ سامنے ہی ارمان کبیر خان روم نمبر 22 میں داخل ہوا۔ مس کے زہیب و فاتح کو اشارے کے باہر کی طرف بڑھی۔ وہیں باقی سب کی نظر اسکرین پر تھی جہاں 2 کمروں کا مرتب منظر تھا۔ ساتھ ہی امارٹمنٹ سسٹم سے روم 22 کی اس ویڈیو کو ریموو کرنے لگا۔ چھوڑو مجھے، وہ اپنے نازک ہاتھوں سے اس دیوہیکل شخص کو دور کرنے کی کوشش کر رہی تھی، پر اس پر بہت بھاری پڑ رہا تھا۔ وہ آدھی بستر پر گری ہوئی تھی جبکہ سامنے کھڑے شخص کی آنکھوں میں ٹپکی ہوس اس کا خون نچوڑ گئی۔ آنکھوں سے متواتر آنسو بہہ رہے تھے۔ اس کی مزاحمت میں اس کے بازو کا کپڑا پھٹا تو وہ چیخ اٹھی، ہٹ جاؤ وحشی، واضل بچا لیں پلیز، واضل۔ اس نے اپنے محافظ کو بلایا پر وہ سنگ دل تو اپنی راتوں کی رنگینیوں میں مشغول تھا۔ ہاں بیبی، وہ نہیں آئے گا، میری گرل فرینڈ کے ساتھ ہے اور میں تمہارے ساتھ۔ ارمان نے اس کے چہرے پہ شہادت کی انگلی پھیری تو اس نے نفرت سے سر جھٹکا۔ رحم کھاؤ مجھ پہ اللہ کے واسطے۔ بے بسی ہی بے بسی تھی، دل خون کے آنسو رو رہا تھا، ہونٹ دبا گو تھے اور مقابل اس کی بے بسی سے تمسخر اڑا رہا تھا۔ اس سے پہلے وہ جھکتا دار کی آواز سے دروازہ کھلا۔ 2 نوچوں کے سامنے 3 نقاب پوش تھے، آگے ایک لڑکی اور پیچھے 2 لڑکے جو تیزی سے آگے بڑھے۔ مس کے نے آتے ہی ارمان کو کالر سے پکڑا اور بری طرح سے مارنے لگی جو نشے کے باعث اس کے تیز وار کا جواب بھی نہیں دے پا رہا تھا۔ کیا سمجھ رکھا ہے عورت کو، تیرے کھیلنے کی چیز ہے؟ معافی مانگ، وہ کالر سے پکڑی بولی تو وہ سوری کہنے لگا۔